الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصوی خصوصی ٹرانسمیشن عید الزہرا کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 9 ربیع الاول ہے، 16 اکتوبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے، آج یوم فرحت زہرا ہے۔ آج کے دن کو 9 ربیع الاول کے عنوان سے جو عید شجاع اور عید زہرا بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز شخصیت جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، عید کی مبارکباد پیش کریں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصری صاحب، میری طرف سے بھی تمام مومنین کو اور اہل بیت چینل کی پوری ٹیم کو اور خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، بہت ہی مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم نجف اشرف سے اپنی شدید مصروفیات کے ہوتے ہوئے ہم کو دے رہے ہیں۔ 9 ربیع الاول میں قبلہ آج کے دن کے حوالے سے کون کون سی مناسبتیں جو ہے وہ آج پوشیدہ ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ 9 ربیع الاول یقیناً ایک عظیم دن ہے، عظیم عید ہے، بہت بڑی عید اس کو قرار دیا گیا روایات اہل بیت علیہ السلام میں، اور اس میں بہت ساری مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت جو میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ عید شجاع کہا جاتا ہے، عید زہرا بھی کہا جاتا ہے، اور عید تاج پوشی امام زمانہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی مختلف جہات ہیں اس دن میں اور اس دن کی مناسبت میں، اور اس حوالے سے باقاعدہ روایات موجود ہیں، کیونکہ مختار نے جو سر بھیجے تھے بعض قاتلان امام حسین علیہ السلام کے، جیسے عمر ابن سعد کا سر تھا اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر، تو اس وجہ سے امام زین العابدین کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی اور اس کو ایز اے عید منایا گیا۔ اب دوسری اس میں مناسبت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کے حوالے سے کہ امامت کا باقاعدہ جو آغاز بالفعل ہوا وہ 9 ربیع الاول سے ہوا، اور تیسری مناسبت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے والد بزرگوار نے اس عید کو باقاعدہ منایا، اور اس دن کو تمام اہل بیت کے لیے اور بالخصوص جناب سیدہ کے لیے عید قرار دیا، اور فرمایا کہ اس دن جو ہے اور بی بی اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ انتقام بھی لیں گے۔ تو بہت ساری جہات اس دن سے ریلیٹڈ ہیں، لہٰذا اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے آئندہ سوالوں میں کریں گے۔ جی مصری صاحب۔ صحیح قبلہ، تھوڑے سے آج کے اعمال کے اوپر بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ آج کے جو خاص خاص اعمال ہیں اگر وہ بھی آپ پیش فرما دیں تو پھر ہم مزید جو ہے وہ عید زہرا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی، آج کی اعمال میں سے بہت سارے اعمال میں سے فرسٹ آف آل تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اہل بیت کی خوشی کا دن ہے، اور بلکہ روایات میں یہاں تک کہا گیا کہ ہمارے چاہنے والوں کی خوشی کا دن بھی ہے، اور اس کو باقاعدہ اہل بیت نے مختلف ادوار میں منایا بھی ہے عملی طور پہ، اور ان کے چاہنے والوں نے بھی اس کو منایا ہے، اور بعض اقوال معصومین میں یہ جملے ملتے ہیں شیعتنا یفرحون لفرحنا، کہ ہمارے شیعہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ 8ویں امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، اے ابن شبیب اگر تو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت ان بلند و بالا جنتوں میں ہمارے درجے میں ہو تو ہمارے غم کے ساتھ غم منایا کر اور ہماری خوشی میں خوشی منایا کر۔
تو یہ بلند درجوں کے حصول کے لیے خود ائمہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم خوش ہوں تو ہمارے چاہنے والے بھی خوش ہونے چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اس دن کو جو عید کے طور پہ منائے گا اور اس دن کو خوشی منائے گا، روز قیامت اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب اور ان مومنین کے لیے کہ جن کی شفاعت وہ شفاعت اس سے لینا چاہیں گے تو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی اس دن کی جو برکات میں سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے عمل میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان خوش ہو، یعنی خود خوش ہونے کا عمل ہے، اور اس میں اہل بیت کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ دوسرا عمل جو اس دن انجام دینا چاہیے وہ صدقہ ہے۔ تیسرا عمل توبہ اور استغفار کا دن ہے۔ چوتھا عمل جو اس دن انسان انجام دے سکتا ہے وہ اپنے خاندان والوں کو ہدیہ دے اور کھانا کھلائے۔ اور پانچواں عمل دوسرے جو مومنین ہیں، پڑوسی ہیں ارد گرد، ان کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے غدیر پہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کھانا کھلانے کا۔ اور اسی طرح اس دن جو ہے انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے، اور جتنی عبادت اور نیک اعمال انجام دے گا وہ قبول ہوں گے۔ جیسے کہ بعض روایات میں اس دن 9 ربیع الاول کو عید فرط زہرا کی مناسبت سے اس دن جو ہے ہمارے چاہنے والوں کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری برکات ہیں جو اس دن کے حوالے سے موجود ہیں۔ لہٰذا اگر اہل بیت اس دن خوش ہیں تو ان کے چاہنے والوں کو بھی اس دن خوش ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے اس دن کے غسل کو بھی مستحب قرار دیا، بعض نے رجائے مطلوبیت کے حوالے سے کہا ہے کہ رجائے صحیح۔ مطلوبیت کے حوالے سے غسل کیا جائے، دعا مانگی جائے، چونکہ اعمال قبول ہوتے ہیں تو دعائیں بھی قبول ہونے کا دن ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے خیر کے جو بھی انسان اعمال انجام دے گا، تو چونکہ اہل بیت خوش ہیں تو جب عظیم ہستی خوش ہوتی ہیں تو انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اعمال کی قبولیت کا دن جسے قرار دیا گیا۔ تو ان تمام جہات کو دیکھتے ہوئے انسان البتہ اس خوشی میں کوئی ایسے افعال انجام نہ دے کہ جس میں کوئی حرمت کا پہلو ہو، خدا نخواستہ کوئی گانا گانا صحیح۔ یا فلمیں ایسی دیکھنا جس سے وہ شرعی طور پہ بد اخلاقی پیدا ہوتی ہو، یعنی بعض چیزیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے، ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ باقی جو ہے ہر وہ حلال اور مباح کام جس کے ذریعے سے انسان خوشی کا اظہار کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ اچھے لباس کو پہننا چاہیے، سیاہ لباس ترک سبحان کر اللہ۔ کے دوسرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مبارکباد دے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرے، اور اسی طرح درود قبل آپ کی آواز تھوڑی سی رک رہی ہے، اگر آپ ریپیٹ کر دیں اپنی بات۔ جو رد نہیں ہوتا جی قبل آپ کی آواز اٹھ رہی تھی، تھوڑی سی خوشبو لگانے تک آواز آئی تھی، اس کے بعد پھنس رہی تھی دوبارہ سے، اگر آپ ریپیٹ کر دیں۔ قبل آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی قبلہ لانگ ڈسٹینس کال ہے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں۔ قبلہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟
जी नाज़रीन, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ी-सी माज़रत ख़्वाह हैं कि हमारा जो है वो आपसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है क़िबला से, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में अगर हमारा राब्ता क़िबला के साथ बहाल हो जाता है, तो अपनी गुफ्तगू को जो है वो दोबारा जारी करेंगे, क्योंकि आज इमाम ज़माना रूही बारगाह फ़िदा की इमामत का पहला दिन है। क़िबला, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही आवाज़। जी क़िबला, खुशबू लगाने तक के आज के अमाल में जो है वो जो है वो एक नए कपड़े, नए जोड़ा पहन के खुशबू तक हमारी बात हुई थी, उसके बाद आपकी आवाज़ मुनक़ता हो गई थी, उसको कंप्लीट कर दें क़िबला। जी, इसके बाद मैंने कहा था कि दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो कभी रद्द नहीं होता, और बाकी अमाल तो इंसान के रद्द और कबूल के दरमियान लटके हुए हैं कि मुमकिन है कबूल हो या ना हो, लेकिन दरूद शरीफ जो है मोहम्मद व आल मोहम्मद पे हर वक्त भेजना चाहिए। और सबसे वजनी चीज जो रोज़े क़यामत नामाल में होगी वो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर दरूद है, और ये ऐसा फेल है कि जो खुद खुदा इस फेल को अंजाम देता है, और फरिश्तों को भी इस दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया और दरूद शरीफ पढ़ते हैं, और मलाइका के साथ मोमिनीन को भी ये आर्डर हुआ, जैसे कि कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि ए ईमान वालो, बेशक अल्लाह दरूद भेज रहा है और मलाइका भेज रहे हैं, आप भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजो। तो रिवायात की रोशनी में और आयत की रोशनी में हमें इस अमल को हर मौके पर, खुसूसन इस मौके पे कि जिसमें अहले बैत खुश हैं, और इस पे दरूद भेजने का अजर व सवाब ज्यादा है। जी मुस्लिम साहब। ज़्यादा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 9 रबी अव्वल के जो ख़ास-ख़ास अमाल हैं, उस तरफ भी क़िबला ने हमारी तवज्जो दिलाई, जज़ाकल्लाह। ईद ज़हरा के दीगर अस्मा मज़ीद कौन-कौन से? ईद ज़हरा को और कितने नामों से याद किया जाता है क़िबला? तारीख़ में क्या लिखा है? जी जी, बहुत सारे नाम ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिक्र हुए हैं तारीख में, और उसमें खसूसन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इस ईद ज़हरा के जो नाम जिक्र किए हैं, और उसको किताबुल मुख्तज़र में जिक्र किया गया है। इब्न हिल्ली की ये किताब है और मोतबर तरीन किताब है। इसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने जो नाम जिक्र किए हैं उसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में जिक्र कर रहा हूँ खुद, क्योंकि ये एक लंबी रवायत है। हुज़ैफा यमानी से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ईद को अल्लाहुम्मा मनाया। सल्लल्लाहु इमाम हसन और हुसैन मौजूद थे, आप मुस्कुरा रहे थे। जनाब हुज़ैफा ने सवाल किया कि खुशी का क्या सबब है, तो आपने वो सारे असबाब बताए, और उसमें फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस रिवायत में इरशाद फरमाते हैं कि इस ईद के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम ये भी है रोज़े आसाइश व राहत, रोज़े तस्कीन खातिर, रोज़े आसूदगी दिल, ये सारे नाम ऐसे के। रोज़े शादमानी शियान अली अलैहिस्सलाम, रोज़े करार कुलूब मोमिनीन, रोज़े मुसर्रत अहले बैत अलैहिस्सलाम, रोज़े इजहार मोहब्बत व मुअद्दत, रोज़े निजात अज हुज़्न व मलाल, रोज़े खजालत ज़ालिमीन, रोज़े रुसवाई दुश्मनान तशय्यो, रोज़े मर्ग अंदोह आलम, रोज़ इन्हिदाम कसर जलालत, रोज़ हसरत संजी जालिम, रोज़ हलाकत मुनाफिक, रोज़ रखना बंदी, रोज़ गारत सरदार मुनाफिकीन, रोज़ अजाब बेसूरत नौश लुआब, रोज़ जलाल तमकनत, रोज़ फरागी व कुशादगी, रोज़ फतह व गनीमत, रोज़ आबियारी दीन हनीफ, रोज़ रजू इल्लाह, रोज़ तसद्दुक़ अज़ीम, रोज़ अव्वल बेराह खुदा, रोज़ तस्लीम व रज़ा, रोज़ कामरानी बनु इसराइल, सुभान अल्लाह। रोज़ इस्तिजाबत आमाल शिया, रोज़ अदाए खैरात, रोज़ नज़र व न्याज, रोज़ फैज़ तलबी, रोज़ गवाही, रोज़ चश्मे पोशी अज अमाल मोमिनी। यानी इन दिन, वाह! इस दिन जो है ना, खुदा मोमिन सुभान अल्लाह। से जो गलती से अगर कोई गुनाह सरज़द हो जाता है तो खुदा उसको माफ करेगा इस गुनाह, इस दिन की बरकत से। तबन यानी जानबूझ सुभान के अल्लाह। तो नहीं, इश्तबाहन अगर इंसान से कोई गलती हुई। रोज़े मुकद्दस, रोज़े हिदायत, रोज़े फ़ख्र मुबाहात, रोज़े नज़ूल लानत खुदा बर नाहक, रोज़े बर्बादी दुश्मनान, रोज़े तसल्लुत मजलूम, रोज़े इनकशाफ बिदआत, रोज़े शुक्र इम्तिनान, रोज़े एराज वाह! आज मासियत, रोज़े इजहार मोहब्बत व मुअद्दत,
روز सुभान दीदार अल्लाह। महबूब, रोज हुसूल बरकत, रोज वाज व नसीहत, रोज इबादत, रोज इस्लाम, रोज ईद, पहले ईद गदीर दोम, ईद फित्र दोम भी इसको कहा गया, ईद विलायत भी कहा सुभान गया, अल्लाह। ईद अहले बैत भी, ईद शुजा सुभान भी, अल्लाह। ईद जहरा भी। ये सारे नाम है इस दिन के। और किताबुल मुख्तजर जो है, ये एक मोतबर पुरानी किताबों में से, उसमें ये रवायत मौजूद है। जी मुस्फी साहब। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत तरीके से क़िबला आपने जो एक हमारे मनाबे के अंदर जो ईद ज़हरा के हवाले से योम फ़रहत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के हवाले से जो दीगर और नाम हैं जो कि इतने आम फ़हम नहीं है और इतने मारूफ़ नहीं है, हमने चाहा कि उनको भी यहाँ पर बयान किया जाए क़िबला। इसके अलावा फ़तवा उलमा और ईद ज़हरा के हवाले से मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बात कर लें कि इस हवाले से जो बुज़ुर्ग-तरीन उलमा के फ़तवा है, वो इस दिन की ये मंज़िलत और इसके हवाले से क्या कुछ दर्ज है? जी, हमेशा से यानी रोजे ईद ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसे ईद फरत सलाम। ज़हरा कहा गया, रसूल इस्लाम ने इस ईद को मनाया और इस हवाले से हर इमाम ने मनाया, यानी एक तसलसल से इस ईद को मनाया जा रहा है। और इस हवाले से बहुत सारे उलमा के अक़वाल, उनकी किताबों के अंदर इस ईद के हवाले से पुराने अदवार में भी मौजूद है, मौजूदा उलमा के भी फतावा मौजूद हैं। और इस हवाले से अइम्मा के असहाब ने खुसूसी तौर पे उनकी सीरत में इस ईद को मनाने का जो तरीक़ेकार मौजूद है। और इस हवाले से इतना भी कहूँगा कि मौजूदा उलमा ने इसको मनाने का हुक्म भी दिया और बायस सवाब करार दिया। इल्ला फ़कत इन चीज़ों से मना किया कि जिससे खुदा न खास्ता कोई हराम काम ना हो, या कोई फितना या ऐसी कोई बात ना हो जिससे कोई गलत तसर लिया जाए। बाकी अहल बैत अलैहिस्सलाम की खुशी में खुश होने को बायस सवाब करार दिया है। और सुभान साबका अल्लाह। उलमा ने उन रिवायात को जिक्र किया अपनी किताबों में कि जो अइम्मा अलैहिस्सलाम ने और खुद रसूल खुदा ने इस ईद को मनाया अपनी जिंदगी में, और वो बशारत दी। और इस हवाले से जो पुराने उलमा, उनमें से कुछ का मैं जिक्र कर देता हूँ। अली इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ज़वाइदुल फ़वाइद में जो है इसी ईद फरत ज़हरा, ईद नवरोज भी इसे बाद लोग कहते हैं अपनी जबान में, क्योंकि 9 दिन जो रबीउल अव्वल के गुजरे हैं, शायद इस एतबार से भी इसे कहा गया है, इसको जिक्र किया है। और इसी तरह किताबुल किना वल अलकाब जो है शेख अब्बास कुम्मी की, उन्होंने भी इसको जिक्र किया है। सैयद रज़ीउद्दीन अली इब्न रज़ीउद्दीन जो है ना, ये हैं, इनके हवाले से जिक्र हुआ। इसी तरह शेख हसन बिन सुलेमान हिल्ली, और ये शहीद अव्वल के शागिर्द हैं, इब्न फाद हिल्ली के क्लास फेलो में से हैं। इस किताब अपनी किताब अल मुख्तज़र जो थोड़ी देर पहले मैंने हवाला दिया, इन्होंने भी इस रवायत को जिक्र किया। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने जेल नंबर 95 सफ़ा 199 पे इसी फरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक लंबी सलाम। हदीस जो है वो जिक्र की है। और इसी तरह बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 31 के सफ़ा 129 पे भी उसके हाशिए में इस बात को जिक्र किया गया। अल्लामा अमीनी ने अपनी किताब गदीर, मशहूर किताब है जो गदीर पे उन्होंने कई जिल्दों में 20 सालों में बाद रवायात कहती हैं, यानी तारीखी रवायात के 20 सालों में मुख्तलिफ कंट्रीज से सुन्नी शिया मसादिर से गदीर को उन्होंने तवातुर से साबित किया कि ये बात रसूल इस्लाम ने सहाबा के मजमे में मन कुन तो मौला का ऐलान किया था, फहाज अली मौला। तो अल्लामा अमीनी ने भी अपनी किताब गदीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 287 से इस रवायत को जो जनाब ज़हरा की फरत के हवाले से जिक्र किया, इस ईद के मनाने के हवाले से। सुभान इसी अल्लाह। तरह इब्राहिम बिन अली अल कफ अमी अपनी किताब अल जन्नह अल वाक़िया, जिसका दूसरा नाम अल मिसबाह भी है, उन्होंने भी इस बात को जिक्र किया है। किताब दुरुल मंजूर जो है इब्न तई अल फ़क़ानी ने सफ़ा नंबर 9 पे इस रिवायत ईद ज़हरा के हवाले से उस उन्होंने जिक्र किया है। मुस्तदरकुल वसाइल नूरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 326 पे जनाब ज़हरा की हवाले से और ईद फरत ज़हरा के हवाले से इस रवायत को जिक्र किया है। किताब इकबालुल सुभान अल्लाह। आमाल ने सैयद इब्न ताऊस हसनी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 113 पे इस बात को जिक्र किया गया। इसी तरह अलामा मजलिसी ने अपने मुख्तलिफ बिहारुल अनवार की जिल्दों में इस रवायत को जिक्र किया। जवाहिरुल कलाम, ये शेख जवाहरी फिक में बहुत बड़ा दौरा है, मौसूआ है, आज भी फुक़हा
سے استفادہ کرتے ہیں۔ جلد نمبر 5 صفحہ 43 پہ جو ہے انہوں نے اعمال بھی ذکر کیے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اس بات کو، اس دن کی عظمت اور اس دن کو عید قرار دینا اور اس دن کی برکتیں، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو ذکر کیا ہے صاحب الجواہر۔ اسی طرح ربیع الاول کے اعمال میں سے ایک عمل ذکر کیا ہے کہ 9 ربیع الاول کا غسل جو ہے وہ مستحب ہے۔ مستمسک العروۃ الوثقی لسید محسن الحکیم رضوان اللہ علیہ، جلد نمبر 4 صفحہ 273 پہ انہوں نے بھی 9 ربیع الاول کے اعمال میں اس بات کا ذکر کیا ہے، عید غدیر کا، عید فرت زہرا سلام اللہ علیہ اور غسل کے حوالے سے بات کی ہے کہ اس دن کے جی قبلہ، آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ ذکر کیا۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس رضوان اللہ تعالی نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اگر بزرگ جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت خواہیں، آج جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس کال پہ ہمارے پاس سروس جو ہے وہ کی ذرا ادھر سے سلو ہے ذرا، اس وجہ سے جو ہے وہ تاریخی حقائق جو ہے وہ بیان ہونے میں تھوڑی سی دشواری آپ کے سامنے پیش آ رہی ہے۔ قبلہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی قبلہ کنٹینیو کیجیے، جی، تاریخ وہ اسناد ذکر فتاوی کر رہے ہیں، علماء کنٹینیو کے کیجیے۔ حوالے سے میں نے اجمالی طور پہ بیان کر دیا، باقی تفصیلی بات جو مراجعہ کرنا چاہتے ہیں ان کتب کا مراجعہ کریں۔ جی مصطفی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، روز جزا اور فرحت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ میں ربط کیا ہے قبلہ؟ جی، اس حوالے سے میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت قرآن کی کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور تلاوت کی، جس میں خدا یہ فرما رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ کہ روز قیامت تمام مومنون جو ہیں وہ اللہ کی نصرت سے خوش ہو جائیں گی۔ اچھا، صحیح۔ اس حوالے سے جو روایات کو جمع کیا گیا اور اس آیت کے ضمن میں جو تفاسیر میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب روز قیامت خدا کی طرف سے انہیں یہ کہا جائے گا کہ اے میرے حبیب کی بیٹی، آپ کے لیے یہ جنت ہے اور آپ جنت میں تشریف لے جائیں، تو آپ جب دروازہ جنت پہ جائیں گی تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گی تو رب العزت کی آواز آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی، جنت تو میں نے آپ کی قرار دے دی، آپ کی خدمت میں قرار دی، اب آپ پیچھے کس لیے مڑ کے دیکھ رہی ہیں؟ تو اس وقت آواز آئے گی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، یا الہی ارید ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، کہ میں چاہتی ہوں کہ اس دن میرے مقام کو پہچانا جائے، یعنی دنیا میں میری قدر نہیں کی گئی، تو آج جب اولین و آخرین جمع ہیں، تمام مخلوقات جمع ہیں، تو اے پروردگار تو میرا مقام اس کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتا کہ میرا مقام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک آواز آئے گی کہ اے میری کنیز، اے میرے حبیب کی بیٹی، فلتفت الی المحشر، فلتفتی الی المحشر، کہ محشر کی طرف التفات کریں، من کانا فی قلبہ حب لک کے اولاد کے فخذی ہے الی الجنہ، کہ جس کے دل میں بھی آپ کی اور آپ کی اولاد کی محبت ہے اسے آپ جنت میں لے جا سکتی ہیں۔ تو روایت کہتی ہے امام باقر علیہ السلام جو ہیں وہ جابر ابن عبداللہ انصاری کو یہ روایت بیان فرما رہے ہیں، تو اس میں بھی جابر نے بھی یہی ریکویسٹ کی تھی کہ مولا اپنی جدہ کی کوئی ایسی حدیث اور فضیلت بیان کریں کہ میں اگر آپ کے شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ۔ شیعہ بھی اس روایت میں خوش ہو رہا ہے، بی بی بھی خوش ہیں، روز قیامت کیسے خوش ہوں گی، اور سارے بی بی کے چاہنے والے جو ہیں عبدار اور شیعہ جو پیروکار ہیں
وہ خوش ہو جائیں گے. روز قیامت قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے اور اس طرح روایت بھی کہہ رہی ہے. تو روایت کہتی ہے کہ امام فرماتے ہیں جابر بی بی جو ہے فتلتقط شیتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، کہ جناب زہرا محشر سے اپنے چاہنے والوں اور شیعوں کو اس طرح چن کے جنت میں لے جائیں گی جس طرح پرندہ ردی دانوں سے اچھے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. تو میں اس مقام پہ ایک جملہ بعض اوقات کہتا ہوں، ممبر پہ بھی یہ بعض اوقات میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ جسے بی بی چن لیں گی وہ تو جنت چلے جائے گا، اور جسے بی بی چھوڑ دیں گی وہ ردی ہو جائے گا. وہ ردی ہے خدا کی نگاہ میں اور امام کی نگاہ میں. تو لہٰذا یہ ہے وہ مقام کہ جس دن بی بی خوش ہوں گی اور بی بی کی عظمت کو خدا پوری دنیا کے سامنے جو ہے نا اس کو آشکار کرے گا، اور بی بی جنت میں جس حقدار کو لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتی ہیں. اور پھر یہ جب سب بی بی کے چاہنے والے اور آپ کے پیروکار اور شیعہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو ان کے دلوں میں بھی خدا ڈالے گا کہ یہ مڑ کے دیکھیں. تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت کی آواز آئے گی کہ اے میری کنیز کے چاہنے والوں، میں نے جنت تو تمہارے لیے قرار دے دی، اب کس لیے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہو؟ تو یہ کہیں گے یا الہنا نرید ان یعرف قدرنا فی مثل هذا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی طرح ہماری بھی عزت و عظمت اور مقام کو آج دنیا کو دکھایا جائے، کہ جس طرح بی بی کی عظمت ہے، بی بی کے چاہنے والوں کا مقام کیا ہے یہ دکھایا جائے مقام. تو لہٰذا رسول خدا اور امام بکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ ان مومنوں کو خدا کہے گا من اتمکم فی حب فاطمہ، من سقاکم فی حب فاطمہ، من دفع عنکم غیبہ فی حب فاطمہ، جس نے تم سے حب فاطمہ میں غیبت کو دور کیا، جس نے لباس پہنایا، جس نے کھانا کھلایا، فخذوہ وادخلوہ الجنہ، اسے اپنے ہاتھ میں سے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. تو جب یہ بیوی کے چاہنے والے بھی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پہچاننے والوں کو جنہوں نے احسان کیا ہوگا جنت میں لے جائیں گے، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یا جابر لا یبقى فی المحشر الا شاق او منافق او کافر، سب لوگ جنت چلے جائیں گے بی بی کی وجہ سے، اور بی بی کے حقدار بھی لوگوں کو جنت لے جائیں گے، مگر ہمارے اندر شک کرنے والا، ہمارے مقام کے میں شک کرنے والا اور منافق اور کافر، یہ تین قسم کے لوگ رہ جائیں گے، باقی سب جنت چلے جائیں گے. تو اس روایت کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت بی بی بھی خوش ہو جائیں گی اور سارے مومن بھی بی بی کی برکت سے خوش ہو جائیں گے. تو اس فرحت زہرا کا تعلق جو ہے روز قیامت سے بھی ہے، دنیا میں بھی بی بی کو یہ فرحت نصیب ہوئی، اور اسی طرح آخرت میں جو حقیقی اور دائمی اور سب شیعوں کو اور چاہنے والوں کو جو خوشی بی بی کے صدقے میں ملے گی، اس دن کی خوشی جو ہے وہ غیر متناہی اور غیر فانی ہوگی. جی مصطفی صاحب. سبحان اللہ قبرہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو روز جزا والے دن محمد علیہ السلام کو عزت پروردگار کے حضور حاصل ہوگی، اور پوری دنیا، پورا معاشر اس کو دیکھے گا، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور پچھتائے گا کہ اس نے اپنے لیے کس قدر برا ٹھکانہ، اور جو ہے وہ اپنے لیے کس قدر جو ہے وہ ایک ایسا عذاب جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے اس کو کمایا ہے. اس کو آپ نے واضح کیا اور بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیا. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سے آپ نے روز جزا کا تعلق فرحت زہرا، یوم فرحت زہرا سے جوڑ کے اس کا ایک نتیجہ دیا، اسی طرح قبلہ روز ظہور حضرت صاحب الزمن حضرت بقیت اللہ امام زمانہ روح ارمان الفدا اور فرحت زہرا صلوات اللہ علیہ کا تعلق بھی بیان فرماتے. جی آپ نے ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد دلائی کہ روز قیامت جو ہے نا وہ ظالم جو اہل بیت پہ ظلم کرنے والے وہ ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے. یہ سورہ فرقان میں ہے 19ویں پارے میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن جو ہے جو اہل بیت پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اور کاٹ کے کیا کہہ رہے ہوں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا،
اور سبیل جو ہے باقاعدہ بہت ساری روایات ہیں کہ مولا علی کے جو جس طرح اللہ کے صفاتی نام ہیں، رسول خدا کے صفاتی نام ہیں، اسی طرح مولا علی کے صفاتی نام قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں، اور اس میں باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور روایات کو جمع کیا ہے۔ تو مولا علی کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت نام، صفاتی ناموں میں سے روایات ہیں، اس حوالے سے بہار الانوار میں پورا ایک چیپٹر ہے۔ سبیل مولا علی علیہ السلام کا صفتی نام ہے، جیسے رسول خدا کو رؤوف الرحیم کہا گیا، اللہ کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا۔ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، مختلف رسول خدا کے نام ہے، مصطفیٰ ہے، کبھی تا ہے، کبھی مزمل، مدثر، یہ ساری باتیں، یہ صفتیں ہیں رسول خدا کی جو قرآن میں بھی ذکر ہوئی۔ اسی طرح مولا علی کے ناموں میں سے ایک نام سبیل ہے، ذکر بھی آپ کے ناموں میں سے، صراط مستقیم بھی آپ کے ناموں میں سے قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ تو یہ ظالم جو اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ہوں گے، یہ دونوں ہاتھوں کو بھی کاٹ رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم رسول کے ساتھ علی کو بھی مان لیتے، علی علیہ السلام کا دامن بھی پکڑ لیتے۔ تو یہ بات جو آپ نے کی وہ سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ روایات ہیں، اور یہ بھی کہے گا وہ شخص کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ سورہ فرقان کا ذکر بھی مولا علی کا صفتی نام ہے روایات کی روشنی میں، کہ اس شخص نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، یعنی علی سے گمراہ کر دیا، حالانکہ ذکر میرے پاس تھا، علی میرے پاس تھے، لیکن فلاں نے مجھے ذکر سے گمراہ۔ تو جس نے اہل بیت سے لوگوں کو گمراہ کیا، جس نے جس زمانے میں اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، یہ سب جو ہے ان آیات کا مصداق ہے۔ بلکہ روز قیامت اسی سورہ فرقان میں ایک بات ہے، اس دن رسول خدا ایک خدا اللہ کی عدالت میں، دنیا کی کورٹ سے تو لوگ پیسے دے کے، رشوت دے کے، سفارشیں کروا کے چھوٹ جاتے ہیں، اپنے ظلم کو چھپا سکتے ہیں، لیکن جو اپنا 50,000 سال کا دن ہے روز قیامت، 50,000 سنہ، قرآن نے کہا ہے کہ جو عدالت خدا کی بارگاہ میں لگنی ہے، لوگوں کے حساب و کتاب ہونے ہیں، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملنی ہے، وہ 50,000 سال ہے، ایک آدھ دن کی عدالت نہیں ہے۔ اس کورٹ میں کوئی دھوکے بازی، رشوت، سفارشیں نہیں چلیں گی۔ اس کورٹ میں اللہ کے رسول ایک مقدمہ اپنی امت پہ درج کریں گے، سورہ فرقان میں ہے، قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور یہ جب کالا کی بات آئے فعل ماضی تو حتمی بات، اور بات قرآن میں ہے کہ رسول خدا لازمی ایک مقدمہ اپنی قوم پہ اللہ کی عدالت میں درج کریں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں قرآن ظاہری بھی مراد ہے، اور قرآن ناطق، روایات کی روشنی میں قرآن ناطق علی ابن ابی طالب ہم نے ظاہر قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اور قرآن ناطق جس نے قرآن کی تعلیم دینی تھی میرے بعد، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ مقدمہ جو امت کے اوپر رسول خدا روز قیامت درج کریں گے، اس کا جواب ہونا چاہیے۔ تو آپ کے اگلے کوسچن کی طرف میں آ رہا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اور فرحت اچھا نہیں، جناب زہرا اس کی، سے پہلے جناب آگا زہرا کی چھٹی۔ اس سے پہلے ایک ضمناً ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ جس طرح سے انہوں نے یہاں پر ہے کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اس میں ایک واقعہ اور بھی ہم کو ملتا ہے کہ اس وقت جو لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر غصہ دکھاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر فساد کرتے ہیں کہ بعض جو لوگ شخصیات ہیں جو دشمنان اہل بیت معروف ہیں، ان پر شیعہ جو ہے وہ تبرہ کیوں کرتے ہیں، ان سے خلاصی سے ان کے ساتھ اپنے نام کو نہیں جوڑتے اور ان سے جو ہے وہ اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ روز قیامت یہی پورا مجمع جو آج ان کے گیت گاتا ہے، انہی اشخاص سے، انہی دشمنان اہل بیت سے جب ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو یہ خود ان پر، جن کو آج پیر و مرشد بنائے بیٹھے ہیں، ان پر لعنت کریں گے۔ اس طرح کی بھی کوئی روایت آپ کی نگاہ سے گزری ہے تو بسم اللہ ارشاد فرما دیں۔ جی ناظرین، تھوڑی سی بس معذرت خواہیں کہ لانگ ڈسٹینس کال ہے، آج جو ہے وہ تھوڑا سا انٹرنیٹ قبلہ کا جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو جو کچھ آج کے حوالے سے اور جو کچھ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، اس کے عشق کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو لوگ دشمنی برتتے چلے آئے اور برت رہے ہیں، یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم اور جنایت کا سلسلہ روا رکھا ہوا، اس کے حوالے سے کیا کچھ ان کے ساتھ آگے ان کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر روشنی ڈالنے قبلہ بسم اللہ۔ آپ کو ہماری آواز آ رہی تو کنٹینیو کیجیے، بسم اللہ۔
جی آواز تو موسی صاحب آ رہی، لیکن آپ کا کوشچن وہ کٹ گیا تھا دوران کلام. جی جی دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے میرا پلیز. کوشچن یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، جو معروف دشمن ہیں، جو کہ جانے پہچانے دشمن ہیں، جب ملت تشیع کی جانب سے ان سے اظہار بیزاری کیا جاتا ہے، یعنی عرف عام میں تولا اور تبرہ کا جو قرآنی مفہوم ہے اس کو دہرایا جاتا ہے تو وہ ناراض ہوتے ہیں. تو ہمیں روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ روز قیامت یہی وہ لوگ جو اس وقت آج شیعوں سے اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں، وہ خود اپنے ان پیروں مرشدوں کے اوپر جب ان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خود ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت ملامت کریں گے، مگر اس دن اس لعنت کا کیا فائدہ ہوگا اور یہ سارا ماجرا کیا ہے، اس کو بیان فرما دیں قبلہ. اگر آپ کو ہماری آواز صاف آ رہی ہے اور ہمارا سوال آپ تک پہنچ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا واضح فرما دیں. یہ بہت اہم امپورٹنٹ نقطہ ہے، کیونکہ بعض شخصیات جو کہ ہڈن ہوتی ہیں، بعض جنہوں نے بنو امیہ نے، بنی عباس نے اور مختلف سلاطین نے اعلان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا، اور صرف حرم امام حسین السلام کی اگر تاریخ کو ہی پڑھا جائے تو انسان کے چاروں طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے کہ کس طرح سے امام حسین السلام کے بعد آپ کی جو ہے فکر کو روکنے کے لیے، آپ کی اس عالیشان تحریک کو روکنے کے لیے، آپ کے پوری دنیا میں تحریک نہ پہنچ جائے، کس طرح سے حرم پہ ظلم کیا گیا. قبلہ آپ تک ہمارا سوال آ گیا ہے تو اس کا جواب مرحمت فرما دیں ہمارے ناظرین کی خدمت میں. بسم اللہ. جی آپ کا یہ کوشچن اور جو آپ نے اس سے پہلے کوشچن کیا کہ امام زمانہ کا ظہور اور فرحت زہرا دونوں ریلیٹڈ ہیں، ان کا میں ایک ہی آنسر دوں گا اس حوالے سے. بسم اللہ. جیسے کہ امام تشریف لائیں گے، رجت کا عقیدہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور رجت کی صورت میں کچھ نیک لوگ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جو ظالم اور برے لوگ ہوں گے وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اور قیامت سے پہلے ان کا یہاں حساب و کتاب ہوگا، دنیا میں بھی ان کے انتقام لیا جائے گا، جیسے قاتلان امام حسین علیہ السلام سے امام زمانہ انتقام لیں گے. اور رجت کا عقیدہ جیسے نبی اللہ عزیز و عزیر کا واقعہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے 100 سال ایک نبی کو موت دی اور دوبارہ زندہ کیا، تو وہ دوبارہ جب زندہ ہوئے اور دنیا میں موت بھی آئی، تو یہی رجت ہے. رجت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عقل اور شریعت اور قرآن سے ہٹ کر ہو. تو اس زمانے میں جب امام علیہ السلام آئیں گے تو اہل بیت کے دشمنوں سے بھی انتقام لیں گے، اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیں گے، مظلوم کا حق دلائیں گے. تو اس حوالے سے بی بی اس نسبت سے بھی خوش ہوں گی، بی بی کی روح خوش ہوگی جب وہ دیکھیں گی کہ ان کی اولاد کی اور ان کے دشمنوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے. تو یہ روایات ہے. باقی جو آپ نے بات کی وہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ روز قیامت جو ہیں، جو ائمۃ الجور جنہیں قرآن نے اپنے الفاظ میں یاد کیا ہے، ایک ائمہ حق ہیں، ایک ائمہ ظلم اور جور کے ائمہ ہیں. ان کے جب پیروکار دیکھیں گے کہ ان کے جن کے پیچھے ہم چلتے رہے وہ خود ان کی حالت کیا ہے، تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور وہ ایک دوسرے پہ پھر وہ تبرہ اور لعنت اور یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ڈیٹیل سے موجود ہیں اگر اس کو دیکھا جائے. اور یہ بات عقلی بھی ہے، اور بہت سارے اہل سنت بھائیوں کی اور شیعہ کے مصادر میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ رسول خدا جب حوض کوثر پہ ہوں گے تو کچھ لوگوں کو حوض کوثر سے دور فرشتے لے جا رہے ہوں گے، ہٹا رہے ہوں گے. تو حالانکہ رسول خدا کو پتہ تو ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ حوض کوثر پہ ہے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے تو پھر آواز آئے گی کہ انہوں نے تیرے بعد جو ہے نا دین کو بدلا ہے، اللہ کا رسول، انہوں نے بدعتیں پیدا کی، تبدیلیاں کی. تو یہ وہ تفاصیل ہیں، اگر انسان قرآن کی آیتوں پہ ہی غور کر لے تو اچھا، یہ ہدایت حوض مل کوثر تک سکتی ان ہے. کو ہمارے لایا پاس جائے پھر گا یا یہ حدیث پہنچ کی جائیں گے ادھر ادھر گھومتے گھامتے؟ جیسے میشر میں بعض لوگ در بدر گھوم رہے ہوں گے، تو در بدر گھومتے ہوئے پہنچ جائیں گے یا وہاں پر لایا جائے گا دکھانے کے لیے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ ہاں، یہ جو روایات کہتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہنچیں گے حوض کوثر پہ رسول خدا کے ہاتھوں سے پانی لینے کے لیے، کوثر کا جام پینے کے لیے، لیکن فرشتے ان کو پیچھے ہٹا دیں گے. اس طرح اہل سنت مصادر میں بھی روایات موجود ہیں. جی موسی صحیح، صاحب. بالکل صحیح. تو ظہور امام اور فرحت زہرا کے تعلق کے اوپر بھی بات ہوئی، اور ضمن قرآن کے اندر جو کچھ آئی اوپننگ کے لیے جو قصے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوئی. قبلہ آج امام زمانہ روح و ارواح الفدا کی امامت کا پہلا دن ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج تاج پوشی امام زمانہ روح و ارواح الفدا ہے، تو اس کا فرحت زہرا سے تعلق بیان فرما دیں.
جی یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو بالفعل امامت ہے وہ 9 ربیع الاول سے امام زمان علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگرچہ امام جو ہے الامام و امام ولو کان صبیہ، جو امامت و نبوت کا عہدہ من اللہ ہے، یہ جب وہ ہستی دنیا میں آتی ہیں تو وہ امام بن کے آتی ہیں، نہ کہ ان کو بعد میں امام بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی جب دنیا میں کوئی بھی نبی آتا ہے تو وہ نبی بن کے آتا ہے، نہ کہ بعد میں اسے نبی بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ البتہ بالفعل جو تصدی بالامامت جسے ہم کہتے ہیں، یعنی امامت کے شؤون کو جو ذمہ داری ہیں ان کو بالفعل آگے وہ سابقہ امام کی شہادت یا وفات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اگلے امام کا، لیکن امام بچپن سے امام ہوتے ہیں۔ جی مجھ سے آپ کو آواز آ رہی؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے، کنٹینیو کیجیے، بالکل صاف۔ جی تو تاج پوشی کے حوالے سے جو ایک خوشی منائی جاتی ہے، اور جناب زہرا کی خوشی سے بھی یہ بات ریلیٹڈ ہے، تو بعض علماء اس کی یوں توجیہ کرتے ہیں چونکہ امام زمان علیہ السلام کی جب امامت کا سلسلہ شروع ہوگا اور بعد میں یہ پوری دنیا پہ عدل و انصاف کو قائم کریں گے، سنی شیعہ مصادر میں یہ حدیث بہت مشہور ہے رسول خدا سے، یملا الارض قسطن و عدلن کما مولت ظلمن و جورا، کہ امام زمان علیہ السلام اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دیں گے جیسے یہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں جب پوری دنیا پہ ظلم کا خاتمہ کریں گے تو ظالموں سے انتقام لیں گے، وہ رجت کی صورت میں نے کہا جو پہلے بھی ظالم جا چکے ہوں گے، اور عدل انصاف قائم ہوگا، مظلوموں کو حق ملے گا، اہل بیت کے اوپر ظلم کرنے والوں کو ان کو حدود کے ذریعے تعزیرات جو بھی ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور بعد میں اہل بیت علیہ السلام کے حقوق ان کو واپس ملیں گے۔ تو اس صورت میں بی بی کو ایک خوشی ملے گی، ان کی روح کو خوشی ملے گی، جنت میں وہ خوش ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو فرت زہرا سے امام زمان علیہ السلام کی تاج پوشی کا تعلق ہے، اور یہ ایک وہ سبز یعنی ایک علامت ہے، ایک امید، اور ایک انسان کے اندر امید کی کرن ہے۔ انسانیت جو سسک رہی ہے ظلم کے اندر، جو انسانیت کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور دن بدن آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ چاہے اقتصادی حقوق ہوں، چاہے دینی حقوق ہوں، چاہے امن و امان کے حقوق ہوں، جتنے بھی انسان کے حقوق ہیں پوری دنیا میں سوائے چند خطوں، چند لوگوں، چند جہتوں کو چھوڑ کے جی ہاں، ہر جگہ ظلم و ستم کی ہزارہ شکلیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، چاہے میڈیا کے ذریعے ظلم و سوائے چند خاص میڈیا چینلز کو چھوڑ کے۔ تو اب یہ جو گمراہی کا ظلم ہے یا جو بھی جہالتیں ہیں جس جہت سے یہ امام زمانہ کے جب امامت کا بالفعل سب سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک دن بھی اگر قیامت سے پہلے رہ گیا تو خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ امام زمان علیہ السلام آئیں گے اور عدل انصاف سے اس کائنات کو پر کریں گے۔ تو وہ جو مظلوموں کے لیے امید کی ایک کرن ہے، وہ جو ظالموں سے انتقام لینے والا منجی بشریت جو پردہ غیب میں ہے، اس کے انتظار کی وجہ سے مظلوموں کو ڈھارس ملتی ہے، اور ان کی تاج پوشی، ان کی امامت کے ابتدا جو ہے وہ مومنوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، مظلوموں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے، اور خود جناب زہرا اور اہل بیت کے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر جو ہے اس مقام پہ میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے: دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کہ جتنی یہ فکریں دنیا میں تھیوریز چل رہی ہیں، چاہے وہ جمہوریت کی تھیوری ہے، چاہے سوشلزم ہے، جو بھی مارشلزم، جو بھی انہوں نے تھیوریز دی، ان تھیوریز کو اپلائی بھی کیا گیا لیکن مسائل حل نہ ہوئے، ظلم پھر ظلم رہا، مظلوم پھر مظلوم رہا، ظالم کو پھر آزادی ملی۔ تو ان تمام فکروں کو آزما لیا گیا۔ اب ایک ایسی فکر، الہی فکر آنے والی ہے جو انبیاء لے کے آئے، جو ائمہ علیہ السلام لے کے آئے، وہ فکر الہی، وہ نظام الہی وہ امام زمانہ لائیں گے اور پوری دنیا پہ اس کو رائج کریں گے، اور دنیا پوری میں لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ اور علی ولی اللہ کی اذان بھی گونجے گی اور کلمہ بھی گونجے گا۔ کچھ لوگ معاجز اور کرامات دیکھ کے جو ہے
وہ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ آپ کے اصحاب کی کرامات یہ ہوں گی کہ پانی پہ چلیں گے، ہاتھ دے کے مسئلے، ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ کے مسئلے کا جواب دے دیں گے۔ آج تو میڈیا کے نیٹ کے دور میں یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے، اور ان عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اس چیز کو دیکھ کے وہ امام زمانہ کی امامت کے قائل اور آخری نبی کی نبوت پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے امام زمانہ کی جو آج کا دن ابتدا امامت کا دن ہے بالفعل، اس سے ایک نئی خوشی، نئی امید، نئی کرن، ایک نئی ڈھارس بنتی ہے، اور ایک نئی رجا اور امید پیدا ہوتی ہے۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے تاجپوشی امام زمانہ روحی واربان الفدا اور یوم فرحت زہرا صلوات اللہ علیہ کے تعلق کو آپ نے اجاگر کیا، اور اب ہمارے پاس تقریباً جو ہے 15 منٹ ہے، اور اس میں ہم ذکر کریں گے آج کی تاریخ کے حوالے سے امیر مختار کا۔ امیر مختار کا آج کے دن کا بہت بڑا کردار ہے اس میں، جہاں آج کے دن کی بہت ساری مناسبتیں ہیں، اس میں ایک بہت بڑی مناسبت کہ آپ نے قاتلان حسین کے سروں کو روانہ کیا اور مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک دی، ائمہ کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام کیا۔ سب سے پہلے امیر مختار کی بارگاہ میں عزت اور احترام کے ساتھ اپنی پوری قلبی اور روحی جو ہے قوت کو مجتمع کر کے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، اور ساتھ میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کے دشمن موجود ہیں ان سے اظہار بیزاری کریں گے، اور جو ہے وہ امیر مختار میں چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمنان تھے ان کے جو ہے خلاف قیام کیا، اور جو ہے اس کے اندر اپنی شجاعت کے بے نظیر جوہر دکھائے۔ اگر قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہوں تو اس کے اوپر ہم تفصیل سے قبلہ کے ساتھ بات کر لیں۔ لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ آج انفارچونیٹلی بار بار جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک بات کرنی جو ہے وہ بہت ضروری رہے گی، کیونکہ امیر مختار کی ایک تاریخ ساز شخصیت ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اسلامی جمہوری کی طرف سے ایک باقاعدہ پوری ڈاکیومنٹری امیر مختار کے کارناموں کے اوپر کہ کس طرح سے انہوں نے نہضت چلائی، کس طرح سے انہوں نے مار کے سر انجام دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قاتلان حسین جہاں کہیں بھی جا کر چھپتے تھے تو ایک پورا ان کا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک ہوتا تھا، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس وقت میرے خیال میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کل انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت موجود نہیں ہے، اور قبلہ سے بھی ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، تو اپنی بات کو یہاں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے، اور